بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمد ونستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ويوذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له حذفت الأول۔ بات ہماری جو سابقہ تھی وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی جو ہے وہ مضاف الیہ کو مضاف اور مضاف الیہ کو ان بات سے قبل اور بعد میں کہ قبل اور بعد میں کبھی کبھی ان کو اضافت سے جدا کر دیتے ہیں۔ جب اضافت سے جدا کرتے ہیں تو ان کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نصب میں بات تھی کہ اب اگر یہ منصوب ہوں گے کس بنا پر؟ عرض کیا تھا کہ حسبوں میں جو ہے وہ منصوب ہوگا حسب حالیت کی بنا پر، لیکن حسبوں کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ سارے منصوب ہوں گے ظرفیت کی بنا پر۔ اس کے بعد والا مطلب یہ تھا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ مضاف الیہ مضاف کا خلیفہ واقع ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم مضاف کو حذف کر دیتے ہیں اور مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر رکھتے ہیں، جتنے اقام وہ مضاف کے تھے وہ مضاف الیہ پر جاتے ہیں۔ یعنی اعراب کی صورت میں تثنیہ مذکر مفرد تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث ہونے کے لحاظ سے اگر ہمارا مضاف جو ہے مذکر تھا اور مضاف الیہ مؤنث تھا، اب مضاف الیہ کے مضاف کی جگہ پر آ گیا ہے تو تذکیر کے احکام جاری ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہمارا مضاف مرفوع تھا، مضاف الیہ تو مجرور ہی ہوتا ہے، جب مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر رکھیں گے تو اس کو مرفوع کریں، مرفوع کا ہاں جی، بس جتنے احکام ہیں اس مضاف کے وہ مضاف الیہ پر۔ اس کی یہ ساری مثالیں تھیں۔ آخری مطلب یہ تھا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مضاف کو حذف کر دیتے ہیں، ما تقدمہ کو حذف کرتے ہیں۔ ما تقدمہ سے مراد کوئی مضاف ہے، مضاف کو حذف کر دیتے ہیں اور مضاف الیہ کو جر پر باقی رکھتے ہیں۔ اس کی شرط یہ تھی کہ جس کو حذف کیا گیا ہے وہ لفظ اور معنی میں ہم مثلو اس کے جس پر اس کا عطف ہو، یعنی یہ معذوف جو مضاف اس کا عطف ہو رہا ہو ایک ایسے کلمہ پر جس کا ہم مثلو لفظاً بھی اور معنی بھی، یا ہم مثلو یا مقابل۔ آج کی بات یہ یوذف الثانی فیبقی الاول کہ کبھی کبھی ثانی کو حذف کرتے ہیں اور پہلے کو باقی رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ثانی سے مراد یعنی مضاف الیہ، مضاف الیہ کو حذف کرتے ہیں اور مضاف کو باقی رکھتے ہیں اسی حالت پر۔ اسی حالت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح وہ پہلے مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور تھا اور اس پر جو ہے وہ کیا نام ہے، جس طرح اس پر پہلے جو ہے وہ تنوین نہیں آتی تھی، بغیر تنوین کے تھا، اب مضاف الیہ کے حذف ہونے کے بعد بھی بغیر تنوین کے اس کو لے کر آئیں گے، تنوین اس پر نہیں آئے گی۔ یعنی جس طرح اضافت کی وجہ سے مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے اور مضاف الیہ موجود ہو تو تنوین نہیں آتی ہے، اب مضاف الیہ کے حذف ہونے کے بعد بھی اسی حالت پر اس کو باقی رکھیں۔ الف لام کا بھی قبلہ یہی ہے، یعنی الف لام بھی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا جتنے احکام ہیں۔ اور یہاں پر شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو مضاف ہے یہ معطوف واقع ہو رہا ہو، یعنی اس پر ایک کلمہ کا بعد میں عطف ہو رہا ہو، اور پھر جس کی طرف یہ معطوف مضاف ہے اسی کی طرف وہ معطوف علیہ بھی مضاف ہو، جس کی طرف یہ خود معطوف جس پر عطف ہو رہا ہے۔ عطف کس پر ہو رہا ہے؟ اس مضاف پر ہو رہا ہے۔ یہ مضاف جس کا مضاف الیہ حذف ہو گیا یہ معطوف علیہ واقع ہو رہا ہے، اس پر عطف ہو رہا ہے، اور جس کا اس پر عطف ہو رہا ہے وہ مضاف بھی اسی کی طرف ہو جس کی طرف خود یہ مضاف ہے۔ اس کی مثال ان دی قطع اللہ یدا و رجل من قالا، ملشت کلمہ یدا میں یدا یہ مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ حذف ہے۔ اب مضاف الیہ حذف ہونے کے بعد بھی کلمہ کو یدا نہیں پڑھا، یدا پڑھا گیا ہے، اور کیونکہ یہ معطوف علیہ واقع ہو رہا ہے اس پر عطف ہو رہا ہے کس کا؟ رجلا، اور خود رجلا جس کی طرف مضاف ہے اور رجلا اسی کی طرف مضاف ہے جس کی طرف کلمہ یدا مضاف تھا۔ اصل میں یہ عبارت ہوتی ہے قطع اللہ یدا من قالا و رجلا من قالا۔ اگلا مطلب جو ہے وہ یہ ہے فصل مضاف سے بفعل ما نصب مفعولا او ظرفا اجز ولم يعرف۔ یہ بات یہ ہے اگر آسان طریقے سے بیان کروں تو یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ جائز ہے
کس کا؟ مضاف نے جس کو نصب دیا، یعنی وہ جو مضاف کا معمول واقع ہو رہا ہے، جس کو مضاف نے خود نصب دیا، یعنی مضاف ہمارا صیغہ صفت ہے، مضاف ہمارا اضافت لفظی ہے، اس میں فاعل ہے یا مصدر ہے جو عمل کرتے ہیں، اور وہ جس کو نصب دے رہا ہے اس کا فاصلہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جائز ہے، یا اس کا فاصلہ، اس معمول کا فاصلہ، اس منصوب کا فاصلہ جس کو مضاف نے نصب دیا ہے، یا فرماتے ہیں ظرف کا فاصلہ، یہ جار و مجرور کا فاصلہ، یہ اس مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جائز ہے۔ عبارت میں تھوڑا سا پیچیدگی ہے، انشاءاللہ اس کو عبارت میں حل کریں گے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، قتل اولادہم شرکائہم، قتل مصدر ہے اور یہ مصدر شبہ فعل ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے صیغہ صفت ہے، یہ مضاف ہو رہا ہے شرکائہم کی طرف، شرکائہم مضاف الیہ ہے، اور اولادہم قتلہ کا مفعول ہے، اور یہ اولادہم مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ۔ ایک اور مثال، ترک یومن نفس کا، یہ ترک مصدر ہے مضاف ہے، نفس کا مضاف الیہ ہے، اور یومن ظرف کا فاصلہ۔ یہ فرماتے ہیں فاصلہ کس کا؟ جس کو مضاف نے نصب کیا ہے، یعنی ما نصب کا فاصلہ، ما نصب کا فاصلہ جس کو مضاف نے نصب دیا ہے، یا ظرف کا فاصلہ یا جار مجرور وغیرہ کا فاصلہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جائز ہے۔ آگے کچھ موارد ایسے ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں پر فاصلہ جو ہے وہ اضطراری صورت میں جائز ہے، غیر اضطراری صورت میں جائز نہیں ہے، اور وہ اجنبی کا فاصلہ، نعت کا فاصلہ اور ندا کا فاصلہ فرماتے ہیں، یہ اضطراری صورت۔ ہاں البتہ قسم کا فاصلہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اختیاری صورت میں بھی اور اضطراری صورت، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ جس طرح یہ مثال ہے، ھذا غلام واللہ زید، غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، واللہ قسم کا فاصلہ، یہ قسم کا فاصلہ بھی جائز ہے، لیکن نعت کا فاصلہ، ندا کا فاصلہ اور اجنبی سے مراد وہ جو مضاف الیہ سے اجنبی ہے، جس کا مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا فاصلہ فرماتے ہیں فقط اضطراری صورت میں جائز ہے۔ یہ نیچے ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ تطبیق میں واضح ہیں۔ وَيُحْذَفُ الثَّانِي فَيَبْقَى الْأَوَّلُ، ثانی کو حذف کیا جائے گا، ثانی سے مراد مضاف الیہ، مضاف الیہ کو حذف کیا جائے گا، فَيَبْقَى الْأَوَّلُ بِلَا تَنْوِينٍ، اور پہلے کو باقی رکھا جائے گا بغیر تنوین کے، یعنی جس طرح مضاف الیہ متصل و مضاف کے ساتھ اور مضاف پر تنوین نہیں آتی، اسی طرح فرماتے ہیں اب اس کو بغیر تنوین کے باقی رکھا جائے گا۔ کَحَالِهِ اِذَا بِهِ يَتَّصِلُ، اسی حالت پر باقی رکھا جائے گا، اِذَا بِهِ يَتَّصِلُ، جس طرح وہ پہلے متصل تھا اس کے ساتھ، یعنی مضاف کے ساتھ جس طرح مضاف الیہ متصل تھا تو جس حالت پر تھا اسی حالت پر اس کو باقی رکھا جائے گا۔ اصل عبارت یحذف ثانی کا حال ہی، ثانی کو اسی اپنی پہلے والی حالت پر باقی رکھا جائے گا۔ یحذف ثانی مانا ثانی کو حذف کیجیے گا، فیبقى الاول، پہلے کو باقی رکھا جائے گا اپنی اس کی حالت پر، بشرط عطفین، پہلی شرط یہ ہے کہ عطف کی شرط ہے، علی ھذا المضاف، اس مضاف پر عطف ہو رہا ہو، یعنی یہ مضاف معطوف علیہ واقع ہو رہا ہو، وَإِضَافَةً لِهَذَا الْمَعْطُوفِ، پھر اس معطوف کی اضافت ہو إِلَى مِثْلِ الَّذِي لَهُ وَضَفْتَ الْأَوَّلَ، اسی کی مثل کی طرف جس کی طرف پہلا مضاف ہوا ہے، پہلے مراد وہ جو مضاف جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ حذف ہے، جس کی طرف اس کی اضافت ہے یہ معطوف، جس کا اس پر عطف ہو رہا ہے اس معطوف کی بھی اضافت اسی کی طرف ہو، جس طرح قطع اللہ یدا ورجل من قال، یدا کی اضافت ہے جس کی طرف، یدا کی اضافت ہے من قالہا کی طرف، اور رجلہ کی بھی اضافت ہے من قالہا کی طرف، اور یہاں پر یدا جو یہ معطوف علیہ واقع ہو رہا ہے اور رجلہ کا عطف ہو رہا ہے اسی یدا پر، قطع اللہ یدا ورجل من قالہا ہے، یدا من قالہا، اور یہاں پر مضاف الیہ یدا کا حذف ہے، ثانی کو حذف کیا گیا من قالہا کو، اور یدا کو اسی حالت پر باقی رکھا۔ وقد جاءت ذلك من غیر عطف، کبھی کبھی یہی چیز آئی ہے بغیر عطف کے بھی، کما حکل کسائی، جیسے کسائی نے حکایت کی اور ناوی کے قول سے، افوق تنام ام اسفل، یہاں پر ملشد افوق السطح تنام، السطح مضاف الیہ فوقہ کا، اور اس مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے اور اس فوقہ کو اپنی اصلی شکل پر باقی رکھا گیا ہے۔ فصلہ مضاف بالنصب، یہ کلمہ فصلہ کو آپ نصب کے ساتھ پڑھیں، یہ کیوں؟ یہ فرماتے ہیں آگے عبارت آ رہی ہے، اجز
یہ عجز کا مفعول ہے. جی عجز فصل مضافن جی فاصلہ لے کر آنا جائز جائز ہے. کس کا فاصلہ؟ مضاف فاصلہ مضافن ما نصبہ، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ لے کر آنا جائز ہے. مضاف نے ما نصبہ جس کو نصب دیا. نصب دیا. یہ فرماتے ہیں فصلہ مضافن، یہ بالنصب نصب کے ساتھ پڑھیں فصلہ کو کیونکہ یہ مفعول ہے عجز کا شبہ فعل ہے. ایسا مضاف جو شبہ فعل ہو، یہ صفت ہے مضاف کی. جی یعنی ہر مضاف نہیں، وہ مضاف جو شبہ فعل ہو کیا مراد، یعنی وہ مضاف مصدر ہو یا اس میں فاعل ہو. فصل مضافن من نصبہ، مضاف نے جس کو نصب دیا اس کا فاصلہ جائز ہے. ذالک المضاف عن المضاف الیہ، ٹھیک ہے نہیں، جس کو مضاف نے نصب دیا ہے مضاف الیہ سے اس کا فاصلہ جائز ہے. فاعل فصلہ، یہ ما نصبہ جو ہے یہ فصلہ کا فاعل ہے. جی یہ ما نصبہ فصلہ کا فاعل فاعل ہے، ٹھیک ہے نہیں. فاصلہ جائز ہے، کس کا فاصلہ؟ جس کو مضاف نے نصب دی. مفعولاً، اب جس کو مضاف نے نصب دی یا وہ مفعول ہوگا. جی ٹھیک ہے نا. یہ مفعولاً تمیز، یہ جو مفعولاً کلمہ ہے یہ تمیز آئی. ما نصب، جی یعنی مضاف نے جس کو نصب دیا وہ کیا ہے؟ مفعول ہوگا. مفعول ہوگا اور ظرفان یا یا ظرف ہوگا. عجز یہ فاصلہ جائز ہے. آگے خود علمانہ کہہ کر پوری عبارت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اصل عبارت یہ ہے عجز ان یفصل الذی نصبہ المضاف، جائز ہے فاصلہ لانا الذی نصبہ المضاف، مضاف نے جس کو نصب دیا ہے. الذی نصبہ المضاف، مضاف نے جس کو نصب دی. نصب دیا اس کا فاصلہ لے کر آنا. اب مضاف نے جس کو نصب دیا یا مفعولیت کی بنا پر یا ظرفیت کی بنا پر فاصلہ لانا کس کے درمیان؟ بینہ و بین المضاف الیہ، یعنی بین المضاف و بین المضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان. پھر ایک مرتبہ ترجمہ کرو. عجز جائز ہے ان یفصل فاصلہ لے کر آنا الذی نصبہ المضاف، مضاف نے جس کو نصب دیا مفعولیت کی بنا پر یا ظرفیت کی بنا پر بینہ و بین المضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان. قرات ابن عامر، جس طرح ابن عامر کی قرات ہے قتل اولادہم شرکائہم. یہاں پر محل شاہد جو ہے وہ قتلہ ہے، قتلہ مضاف ہے اور یہ مصدر ہے شبہ فعل ہے. شرکائہم مضاف الیہ ہے، اولادہم اس قتلہ کا مفعول اور منصوب ہے. اور یہ اس مفعول کا اور منصوب کا فاصلہ آ گیا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان. وقول بعضهم، جس طرح یہ بعض قول ترک یوم النفس کا، محل شاہد یہاں پر ترک یوم النفس کا میں ترک مضاف ہے، نفس کا مضاف الیہ ہے اور یوم کا فاصلہ آ گیا. وقوله تعالی، اور اس طرح خداوند قدوس کا یہ قول ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ. محل شاہد یہاں پر مخلفہ وعدہ رسولہ ہے. مخلفہ صیغہ اس میں فاعل کا ہے اور یہ مضاف ہے اور رسول ہی مضاف الیہ ہے اور وعدہ یہ مخلفہ کا مفعول ہے اور اس مفعول کا اس مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ آ گیا. وقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل انتم تارکو الی صاحبی، محل شاہد یہ تارکو الی صاحبی ہے، الی جار و مجرور ہے. تارکو اصل میں تارکونا تھا، جنون اضافت کی وجہ سے گر گئی ہے اور یہ تارکو مضاف ہے صاحبی کی طرف اور یہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ گیا ہے اور تارکو صیغہ اس میں فاعل ہے. تارکون تارکان تارکون. وقول الشاعر، اور جس طرح یہ شاعر کا قول ہے کہ ناہت یومن صخرت بے اصیل، محل شاہد پر ناہت ہے، نا صیغہ اس میں فاعل ہے اور یہ مضاف ہے صخرتین کی طرف اور یومن ظرف کا فاصلہ. ولم یعب فصل یمین، عیب نہیں ہے یمین اور قسم کا فاصلہ لانا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان. عقل حسین نے اس کی حکایت کی ھذا غلام واللہ زیدن، یہاں پر غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، واللہ قسم کا فاصلہ ہے. وَإِضْطِرَارًا وُجِدَ الْفَصْلُ بِأَجْنَبِيٍّ، اور اضطراری حالت میں فاصلہ پایا گیا ہے اجنبی کا، یعنی جو اجنبی ہے مضاف سے، جس کا مضاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی مراد یہ یعنی مضاف عمل نہیں کر رہا ہے اس میں، مضاف کو معمول واقع نہیں ہو رہا ہے، مضاف کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے. اس کے باوجود مضاف مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن یہ فاصلہ لے کر آنا اضطراری حالت میں ہے. جس طرح یہ محل شاہد ہے ما ان وجدنا للہوا من کب ولا عدمنا قہر وجد سب، محل شاہد قہر وجد سب میں ہے تو یہاں پر قہر مضاف ہے، سب مضاف الیہ ہے، وجد کا کوئی تعلق نہیں ہے قہر کے ساتھ فاصلہ، تو یہاں پر یہ فاصلہ آ گیا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان. اسی طرح
انجب ایام والدہو بہی اذا نجلاہو، مطلب شاید یہاں پر ایام اذ نجلاہو میں ایام مضاف ہے، اذ نجلاہو مضاف الیہ ہے، والدہو بہی فاصلہ آ گیا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان، یہ بھی اجنبی ہے۔ وقولہ تسقی امتیاحا ندل مسواک ریقتہا، مطلب سے یہاں پر ندل مسواک ریقتہا میں ہے، یہ ندا جو ہے یہ مضاف ہے، ریقتہا مضاف الیہ ہے، اور المسواک کا فاصلہ آ گیا دو کے درمیان، اور یہ مسواک اجنبی ہے۔ وقولہ کما خط الکتاب بکف یوما یہودیا، یہ کف مضاف ہے یہودی کی طرف، اور یومن کا اس کف اور یہودی کے درمیان فاصلہ آ گیا، اور یہ یومن بھی اس کف اور یہودی سے اجنبی ہے۔ او بنات، اسی طرح فرماتے ہیں فاصلہ لے کر آنا اجنبی کا اضطراری حالت میں جس طرح جائز ہے، اسی طرح بنات فاصلہ لے کر آنا نات کا، اس نات کا عطف ہے اجنبی پر۔ اصل عبارت یہ ہے وَإِضْطِرَارًا وَجَدَ الْفَصْلُ بِأَجْنَبِيٍّ وَإِضْطِرَارًا وَجَدَ الْفَصْلُ بِنَعْتٍ، اضطراری حالت میں نعت کے ساتھ بھی فاصلہ لایا گیا ہے۔ من ابن ابی شیخ الابات طالب، یہ ابی مضاف ہے طالب کی طرف، ابی مضاف طالب مضاف الیہ، اور شیخ الابات یہ صفت ہے ابی طالب کی، یہ صفت کا فاصلہ ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ اصل عبارت یہ تھی من ابن ابی طالب شیخ الابات، ابی مضاف ہے طالب مضاف الیہ، مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ گیا ہے، صفت کا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ بھی اضطراری حالت میں جائز ہے۔ اور ندا یا ندا کا فاصلہ لے کر آنا اضطراری حالت میں جائز ہے۔ مثل لہ فی شرح القافیہ، مصنف نے اس کی مثال دی شرح کافیہ میں بقولہ، اس قول کے ساتھ کأنّا برزونا ابا عصام زید، یہاں پر فاصلہ آ گیا ابا عصام کا برزونا اور زید کے درمیان، یہ برزونا مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، اصل میں یا ابا عصام ہے، اور یہ ندا کا فاصلہ آ گیا، یہاں پر یا حرف ندا مقدر ہے، اور یہ ابا عصام یہ منادا واقع ہو رہا ہے اس کے لیے، اور یہ ندا کا فاصلہ آ گیا مضاف اور مضاف وَيُمْكِنَ أَن يَكُونَ لُغَةَ إِجْرَاءِ اب بالالف علی کل حال۔ اب یہ ابا جو ہے یہ اصل میں ابھی پڑھنا چاہیے تھا کیونکہ منادا منصوب ہوتا ہے، اور نصبی حالت اس کی جو ہے وہ ابھی کے ساتھ آنی چاہیے تھی، یہ جو ابا پڑھ گیا، ہو سکتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ اب جو ہے الف کے ساتھ جو پڑھا گیا ہے یہ ہر حالت میں اب کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، شاید اس بنا پر وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ لُغَةَ إِجْرَاءِ اب بالالف علی کل حال، یہ اس لغت کی بنا پر ہو کہ جو اب کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں ہر حالت میں، ہر حالت سے مراد یہ چاہے وہ مجرور ہو یا منصوب ہو جو بھی۔ وزید، اب یہ زید کیا ہے؟ فرماتے ہیں زید یا بدل من ہو اور عطف بیان ہے، یا بدل ہے یا عطف بیان ہے۔ قال ابن شام، اس کو کہا ہے ابن شام نے تتمہ من الفواصل اما، انہی فواصل میں سے ایک اما ہے۔ قال فی کافیہ، مصنف نے کہا ہے کافیہ میں، والفصل بیا مغتفر، اور اما کے ساتھ فاصلہ لے کر آنا شعروں کی حالت میں یہ بھی جائز ہے، جس طرح یہ ہے اما خطتا اما اصار، خطتا مضاف ہے، اس میں خطتا آنے تھا ظاہر، یہ اصار مضاف الیہ ہے، اور اما کا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ۔ شعر دیکھ لیں، شعروں کا ترجمہ بھی ہوتا ہے ثانی، ثانی کو حذف کیا جاتا ہے، ثانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، فیبقى الاول، اور مضاف کو باقی رکھتے ہیں، کحالہ اذا بہ یتصل، اسی حالت پر باقی رکھتے ہیں جس طرح کے مضاف کے ساتھ مضاف الیہ متصل تھا، تو جس حالت پر وہ تھا اسی حالت پر اس کو باقی رکھیں۔ یہ مضاف ثانی، ثانی کو یہ مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو اسی پہلے والی حالت پر باقی رکھا جاتا ہے جس طرح کہ وہ پہلے متصل تھا، جو جس حالت پر تھا اسی حالت پر اس کو باقی رکھیں۔ بہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے ظاہراً اس کے اول کی طرف، اور یا تصل کو فائل دیا وہ ثانی، اذا بہی یعنی اول کے ساتھ جس طرح ثانی متصل تھا اسی حالت پر اس کو باقی رکھے گا، حذف کرنے کے بعد بھی، بشرط عطف، عطف کی بھی شرط ہے، یعنی یہ جو اول ہے جو باقی ہے یہ معطوف علیہ واقع ہو رہا ہو، جس پر عطف ہو رہا ہو، اور پھر وَإِضَافَةً إِلَى مِثْلِ الَّذِي لَهُ أَضَفْتَ الْأَوَّلَ، پھر وہ معطوف جس کا اس پر عطف ہو رہا ہے اس کی اضافت ہو
اس کی طرف جس کی طرف اس اول کی اضافت اضافت ہے، جی یعنی اس اول سے مراد مضاف جس کا مضاف الیہ ہو گیا، جس کی طرف وہ مضاف ہے اسی اسی کی طرف وہ معطوف جس کا عطف ہو رہا ہے اس پر جی وہ بھی اسی کی طرف مضاف ہو۔ فصل مضاف شبہ فعل ما نصبا، فاصلہ لے کر آنا کس کا؟ مضاف نے جس کو نصب دیا، فاصلہ لانا اس کا جس کو مضاف نے نصب جی نصب دی۔ یہ مضاف جو ہے یہ خود جو ہے یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے فصلہ کا، اور یہ شبہ فعل جو ہے اس کے لیے صفت ہے، ایسا مضاف جو شبہ فعل ہو، جی یعنی مصدر ہو یا اس میں فاعل ہو، جی یعنی صیغہ صفت ہو، جی صیغہ صفت و مضاف، اور وہ مضاف ما نصبہ جس کو نصب دے رہے ہیں اس کا فاصلہ لے کر آنا۔ اب جس کو نصب دے رہے ہیں یا مفعولاً مفعولیت کی بنا پر، اور ظرفاً یا ظرفیت کی بنا پر، اجیز یہ فاصلہ لے کر آنا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان۔ مضاف نے جس کو نصب دیا ہے مفعولیت یا ظرفیت کی بنا پر جائز ہے تیرے لیے۔ ولم یعب فصل یمین، اور عیب نہیں ہے یمین کا فاصلہ لے کر آنا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان، یعنی اگر قسم ہے تو قسم کا فاصلہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آ سکتا ہے۔ وَإِزْتِرَارًا وُجِدَ الْفَصْلُ بِأَجْنَبِيٍّ، یہ وجدہ کا نائب فاعل ضمیر ہے، لوٹ رہی فصل کی طرف، جو پیچھے فصلہ مضاف گزرا ہے اسی کی طرف، یعنی وجد الفصل فاصلہ پایا گیا اضطراری حالت میں اجنبی کا، اضطراری حالت میں اجنبی کا فاصلہ پایا گیا اور اضطراری حالت میں نعت کا فاصلہ پایا گیا، اضطراری حالت میں ندا کا فاصلہ بھی پایا گیا ہے۔ آخر موضوع انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔